الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو آپ کو اس بابرکت مہینے کی مبارکباد ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر سب سے بڑا فضل فرمایا کہ ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عطا کر دیے۔ یقینی طور پر ہر مومن کا دل اس وقت خوشی سے لبریز ہوتا ہے۔ ہر مومن اپنے طرز فکر اور سوچ کے مطابق میلاد کی خوشی کا اظہار کرتا ہے، تو یقینی طور پہ کرنا بھی چاہیے کیونکہ یہ ہماری بخشش کی ضمانت ہے۔ ہمیں اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں بلکہ آقا علیہ السلام کی محبت پر بھروسہ ہونا چاہیے، یقین ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اللہ سے خوبصورت امید رکھتے ہوئے بھروسہ ہونا چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ اچھی امید اللہ سے رکھنی چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ خوبصورت آقا علیہ السلام کے یوم مبارکہ کا تقاضا کہ آج میں بتانا چاہوں گا انوویشن، اس طرح کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا منانا بدعت ہے، شارٹلی تیز آپ کو بتاتا چاہوں گا ریفرنسز دیتے ہوئے۔ جس طرح کہ شریعت کے 4 ماخذ ہیں۔ پہلا ماخذ ہے قرآن پاک، دوسرا ماخذ ہے حدیث مبارکہ، تیسرا ماخذ ہے اجتہاد اور چوتھا ماخذ ہے قیاس۔ پہلا ماخذ کیا ہے، اس کے حوالے سے حدیث مبارکہ کی مزید وضاحت کروں گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبل کا گورنر بنا کر بھیجنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ معاذ وہاں جا کر جبل میں تم لوگوں کے درمیان فیصلے کیسے کرو گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہاں پر قرآن پاک کے اوپر فیصلے کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ فیصلہ تمہیں قرآن پاک سے نہ ملا پھر کیا کرو گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں قرآن پاک کے بعد حدیث مبارکہ سے رہنمائی لوں گا، آپ کی شریعت مبارکہ، آپ کے معمولات سے رہنمائی لوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ عمل میری معمولات سے بھی نہ ملا، کوئی ایسا عمل نئے مسائل درپیش آ گئے، کوئی ایسے ہوتے ہیں نئے مسائل درپیش آ جاتے ہیں، تو آقا علیہ السلام باقاعدہ آنے والے لوگوں کے لیے وہ مسائل کھل کر بتا رہے تاکہ آنے والی جو ہماری امتیں ہیں، امت میں جتنے لوگ آئیں گے وہ ان مسائل کا شکار ہوں گے۔ انہیں پتہ تھا آقا علیہ السلام کو کہ ایسے مسائل درپیش ہیں، تو آپ نے مزید وضاحت کرتے ہوئے پوچھا کہ پھر کیا کرو گے اگر وہ عمل آپ کو حدیث مبارکہ میں نہ ملا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر میں اجتہاد کروں گا، جمہور علماء اس وقت کے جو لوگ ہوں گے سب کو بلا کر ایک اجتماعیت پر مبنی میٹنگ کروں گا جس سے خوبصورت ایک رائے چنیں گے اور اس وقت کی ضرورت تقاضوں کے مطابق اس عمل کو اخذ کریں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے بڑی خوشی کا اظہار فرمایا۔ تو اسی طرح بات یہ ہے کہ اب جتنے بھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو جدت پر مبنی تقاضے نظر آئے، جیسے جلوس کا اہتمام کرنا، گلی کوچوں میں جا کر مجالس کرنا، جلوس کرنا، اجتماعی طور پر نکلنا، تو یہ کیا ہے؟ یہ اجتہاد پر مبنی عمل ہے، یہ وقت کی ضرورت و تقاضے ہیں، کیونکہ باطل طاغوتی چاہتے کہ ان کے دلوں سے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مٹا دیا جائے۔ اس بدولت جو ہے ہم اجتماعی طور پر جب نکلتے ہیں، اس سے اجتماعی سطح پر ایک میسج جاتا ہے کہ یہ مسلمان یونٹی میں ہیں، اور دوسرا میسج جاتا ہے کہ اپنے آقا سے محبت کا اظہار کریں۔ دیکھیں باطل طاغوتی طاقتیں ہر وقت ہمیں ٹیسٹ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ہمارے اوپر ایسی یہودی لابی ایسے اعمال کرتی ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں مجروح ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا کہ کبھی نعوذ باللہ توہین امیز خاکے نکالے جاتے، کبھی نعوذ باللہ من ذالک قرآن پاک کی برمتی کی جاتی، کبھی کس کی۔ تو میں مزید نام نہیں لینا چاہوں گا، ہم تو ادب کا تقاضا اختیار کرتے ہیں، ان چیزوں کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے۔ بہرحال اللہ جن کے حق میں ہدایت انہیں ہدایت فرمائے، اور جو ہدایت کے مستحق ہیں ان کو نصف و نابود فرمائے۔ تو بہرحال بات مزید یہ کرنا چاہوں گا کہ جو جس طرح میکنزم آف اسلام ہوتا ہے، اسٹرکچر آف اسلام ہوتا ہے، جیسے اسلام کا اسٹرکچر، اسلام کا ڈھانچہ ہے، اور میکنزم آف اسلام کا پورا اسٹرکچر جو ہے نا میکنزم ہے، اگر اس کو کوئی عمل ڈسٹرب نہیں کرتا، مزید ایکسپلور کرتے ہوئے آپ کو اس کی مثال ایک اس طرح دوں گا کہ جس طرح ایک سنت عمل ہے، سنت کے مقابلے میں کوئی ایسا نئے عمل کو لا کر کھڑے کر دینا کہ جس کی بدولت سنت کی ویلیو ڈی گریڈ ہو اور اس نئے عمل کی ویلیو اپ گریڈ ہو، تو وہ چیز کہلائے گی بدعت۔ اب کوئی ایسا عمل جو پروموٹ اسلام اور پروموٹ آف اسلام عمل ہو، مطلب کہ اس کی بدولت، اس عمل کی بدولت اسلام کی اشاعت و ترویج بڑھے، کم نہ ہو بلکہ بڑے۔ اب دیکھیں یہ جو جتنے بھی اعمال جدت پر مبنی ہو رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس سے پروموٹ آف اسلام، مزید اسلام کی جو ہے نا پروموشن ہو رہی ہے، مزید لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں۔ دیکھیں باطل طاغوتی طاقتوں کو ایک میسج جاتا ہے کہ مسلمان ایک یونٹی میں ہیں اور یہ اپنے نبی سے عقیدت کا اظہار کرے۔ جب غیر مسلم دیکھتے ہیں تو وہ بھی امپریس ہوتے ہیں، وہ بھی انسپائر ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یار اتنی محبت کا اظہار اور اتنی یکجہتی اور اتنی محبت، اور ان میں سے کتنے لوگ ایسی چیزیں دیکھ کر اسلام بھی قبول کر لیتے ہیں۔ یہ وجہ یہ ہے کہ معمولات میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوتے ہیں؟ ذکر اذکار کا اجتماعی سطح پر اہتمام ہوتا ہے،
حج بھی جو ہے اجتماعیت پر مبنی، مسلمان جہاں بہت سے نیک اعمال کرتے ہیں وہاں اللہ کی برکات کا نزول ہوتا ہے۔ اجتماع حج میں بیسیکلی اجتماعیت ہوتی ہے، اجتماعیت مسلمان جہاں اجتماعی سطح پر ایک اچھا عمل انجام دیتے ہیں تو یقینی طور پہ اللہ کی برکتوں کا نزول کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اجتماعی سطح پر مل کے جلوس مجالس کا اہتمام ہوتا ہے، ذکر اذکار وظائف، اور سب سے بڑھ کے آقا علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھا جاتا ہے۔ کوئی نیا عمل تو کیا نہیں جاتا، قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، قرآن خوانی کرائی جاتی ہے، غربا مسکین، بلکہ سب کو لنگر، غریب مسکین بلکہ امیر و غریب سب کو لنگر کھلایا جاتا ہے، سب کو دعوت کا اہتمام کیا، سب کو مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں۔ تو یہ تو وہ عمل ہے جو پروموٹ آف اسلام ہے۔ بلکہ آپ علیہ السلام نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ آپ نے یہ نہیں سن رکھا کہ آپ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے بہتر اسلام لوگوں کو کھانا کھلانا ہے۔ تو کھانا کھلانے کا عمل تو بڑا خوبصورت ہے اسلام میں۔ جب آقا علیہ السلام نے دین کی تبلیغ و ارشاد کا کام شروع کیا تو اس وقت آپ نے شروع میں نماز کی دعوتیں نہیں دی، بلکہ آپ نے لوگوں سے بھلائی کے معاملے کیے اور لوگوں کو کھانے کھلائے، تو جس کی بدولت آپ کے اخلاق سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو آپ سے اس وقت کسی نے پوچھا کہ سب سے بہترین عمل کیا ہے تو آپ سے فرمایا کھانا کھلانا۔ تو بات یہ کہ اس سے عمل کے جو پروموٹ اسلام اور عمل ہو، جو میکنزم آف اسلام، اسٹرکچر آف اسلام کو ڈسٹرب نہ کریں، تو ایسے عمل سے اسلام کو کوئی غرض نہیں ہوتی کہ اسلام کا کوئی جو مقصد اور مفہوم ہے اس میں کوئی کمی کجی، بلکہ یہ تو ہمارا اس طرح تو اصل مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمارے یہاں نا سوچ کی بہت تنگی ہو چکی، تنگ نظری آ چکی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وسعت قلبی نہیں۔ میں مانتا ہوں کہ ہمارے یہاں صرف انا پرستی اور اس کیونکہ ہمارے ساتھ پیٹ کے معاملات جو لگے نا، یہ ہمیں ہر طرح کی ضد پر اور ہر ڈرمی پہ پابند رکھتے ہیں، وغیرہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آج الحمدللہ یہ کوئی ہندوستانی یا برصغیر پاک و ہند کی پروڈکٹ نہیں ہے، پوری دنیا کے ہر کونے میں میلاد النبی وسلم جو بڑے جوش و خراش سے منایا جاتا ہے۔ اس میلاد النبی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو سنواریں، اپنی نسلوں کو تربیت دیں، اچھے اعمال کی طرف راغب کریں اور ان کو آقا علیہ السلام کی خوبصورت شریعت مطالعہ کی طرف لائیں۔ تو یہ پروموٹ اسلام عمل ہوتے ہیں، بلکہ یہ بدعت وہ ہوتا ہے جو سنت اعمال فرائض اعمال کی رکاوٹ بنے۔ بدعت وہ عمل نہیں ہوتا بلکہ جو پروموٹ اسلام بنے۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک اور میلاد پاک میں آپ خوبصورت تمام کھانے کھلائیں، لوگوں کو جتنی استطاعت ہے، جھنڈے لگائیں، لائٹیں لگائیں، لوگ خوشیاں منائیں، دل کو خوش کریں۔ آقا علیہ السلام ہمارے پر تشریف لائے، وہ پیارے نبی جنہیں ہمیں جہنم کی راہ سے نکال کے جنت کی راہ پہ ڈال دیا، وہ پیارے نبی جنہوں نے ہماری نسلوں کو بت پرستی سے نکال کے، آتش پرستی سے نکال کے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا سچا اور فرمانبردار بندہ بنا دیا، ہمیں اتباع سنت کی طرف لے آئے۔ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہمیں تہذیب و تمن اخلاقیات سکھائے، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہمیں اوڑھنا بچھوڑنا، چلنا پھرنا، ہر خوبصورت عادات سکھائی، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہمیں شعور اور فہم کا ادراک عطا فرمایا، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہمیں حقیقی معرفت کی راہ ہموار کی، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنہوں نے آقا علیہ السلام نے ہمیں خوبصورت معمولات، ہر ایک کے احساس، احترام اور تقاضے سکھائے، آداب کے تقاضے سکھائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اور آپ اپنی نسلوں کی تربیت کریں۔ اصل کسی کا ورثہ منتقل ہونا اپنی اولاد میں سب سے بڑی کامیابی اس شخص کے لیے یہ ہوتی ہے۔ تو اپنے بچوں کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولات، اہمیت سمجھائیں اور ان کو بیٹھ کے اپنے گھروں میں بھی زیادہ وسائل نہیں ہیں تو اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے بھی کچھ پکا کے دعا دے کے آقا علیہ السلام کو صالح ثواب کر کے درود پاک کا اہتمام کرے۔ برکات ہیں، برکتیں ہی برکتیں ملیں گی۔ یقینی طور پہ جو یہ اعمال محبت سے کرتا ہے اس کو برکات و فیض و برکات نصیب ہوتی ہیں۔ تو بہرحال دعا یہ ہے کہ اپنے بچوں کی دین کے مطابق تربیت کریں، انہیں آقا علیہ السلام کی محبت، اہل بیت کی محبت، باطل اور نجدیت اور طاغوتی طاقتیں تو چاہتی ہی ہیں کہ ان کے دلوں سے عشق مصطفیٰ مٹا دیا جائے۔ تو آپ بچوں کو دین کے مطابق تربیت کریں، انہیں اسلام کے اصل اعمال کی طرف لائیں، انہیں نماز روزہ کا پابند کریں، اچھے اعمال بتائیں۔ یقین مانیں یہ چاہے آپ اربوں ڈالروں کروڑوں کا مال ہے، لیکن اصل آخر تو موت ہے نا، موت کی تیاری کریں، آقا علیہ السلام سے محبت کریں، اہل بیت